جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے شوبز سٹار جتنے ہیں نا، ان کا تعلق ہوتا تھا صحافیوں سے، شاعروں سے، دانشوروں سے یا کلچر سے جڑے ہوئے لوگوں سے۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ ہمارے شوبز سٹارز کا تعلق ہو گیا بدماشوں سے، یہ بھتہ خوروں سے، جواریوں سے، ڈکیتوں سے اور پولیس سے۔ پولیس اور بھتہ خوروں کا، ڈکیتوں کا، جواریوں کا تعلق ویسے ہی آپس میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں ہمارے شوبز سٹارز کی کلنگ شروع ہو گئی، قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ یہ معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں ہم سے بھی کہیں زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اور بعض گھروں کی لڑکیاں صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہم نے کمانا کیسے ہے۔ چھوٹے گھروں کی، غریب گھروں کی، مطلب ایسی بستیوں سے، ایسے شہروں سے جنہیں ہم پسماندہ کہتے ہیں، وہاں سے لڑکیاں خواب لے کر آتی ہیں شوبز میں، اور ان کا جو اصل کام ہوتا ہے نا، وہ نام بنانا نہیں، سٹار بننا نہیں، لیجنڈ کہلوانا نہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے پیسہ کیسے کمانا ہے۔ اس کے لیے کرائم کیا جا سکتا ہے، کس طرح کا کرائم کیا جا سکتا ہے، کس بندے کو پھنسایا جا سکتا ہے، کس بدماش کو پھنسایا جا سکتا ہے، اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا ایم ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ پھر وہ ہتھے چڑھتی ہیں ایسے کریمنلز کے۔ شوبز کی لڑکیاں جو ہے نا، مطلب پرکشش تو ہوتی ہیں، مطلب دل کھنچتا ہے مرد کا ان کی طرف، اور جو لوگ انہیں اپنی کھیل بناتے ہیں، پھر ان کی اپنی اپنی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، اپنی اپنی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، اور جب وہ ان ڈیمانڈز پہ پوری نہیں اترتی تو ٹھوس تھا، سیدھی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فلم سٹار نادرہ تھی، پاکستان کی ایک بڑی سٹار، سپر سٹار تھی، اسے بھی ایسے ہی مار دیا گیا، اور وہ اپنا دیویا بھارتی اوپر سے پھینک دیا گیا، اسے بلڈنگ کے اوپر سے پھینک دیا گیا۔ پھر یہ ہماری سٹیج سٹار تھی، مطلب وہ کیا بیگ، ستارہ بیگ یا وہ اس طرح کا کوئی نام، اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ پھر کرائم کے لوگ، کرائم کی دنیا کے بہت سارے لوگ، یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ ڈاکو، چور، لٹیرے لوٹ مار کر کے تو ہمارے ملک کی یا انڈین جو طوائفیں ہیں، ہیرا منڈی کہہ لیں یا ریڈ لائن ایریا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ریڈ ایریا کہہ لیں، اس میں وہ جا کے تو عیاشی کرتے ہیں اور وہاں پیسہ لٹاتے ہیں، پھر عاشق بن جاتے ہیں، پھر وہ کئیوں کو مار دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے، ہمارے ملک کے کیا مسلمانوں کے بہت بڑے شاعر، انہوں نے بھی جا کے وہاں ایک مار دی تھی۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، تھوڑا ادھر ہی رہتے ہیں، مطلب ادھر ہی رہتے ہیں۔ یہ قتل ہوا ہے، بڑا گھناؤنا قتل ہوا ہے۔ اس کی پوری واردات جو ہے وہ آپ کو بتانی ہے، اور وہ جو ہمارے، مجھے یاد آ گیا، ہمارے جو وہ نہیں تھے گڈ ٹو سی یو، ہاں، عمر عطا بندیال، اس کے وہ بھائی جو ہیں فاروق بندیال، انہوں نے بھی، وہ بھی اپنے جوانی کے دنوں میں یہی کام کرتے تھے۔ اور اداکارہ شبنم اور اداکارہ زمرد خان، ان کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا، مبینہ طور پر نہیں، حقیقتاً۔ پھر جیسے بھی لے دے کے معافی تلافی یہ وہ ہوئی، وہ جو بڑا انصاف دینے والا گھرانہ ہے نا، ہاں جی، انہوں کا فاروق بندیال پی ٹی آئی میں گھس گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب احتجاج کیا، اسپیشلی پی ٹی آئی کی خواتین نے، تو پھر عمران خان نے اسے دیا ہوا ٹکٹ واپس لے لیا اور اسے پی ٹی آئی سے نکال دیا۔ وہ فاروق بندیال، یہ بندیال ٹرانسپورٹ بھی ان کی چلتی ہے سرگودا سے لاہور کی طرف، اور بہت بڑا جاگیردار یہ فیملی ہے عمر عطا بندیال کی، عام سی فیملی نہیں ہے۔ اور تب یہ فاروق بندیال بھی اسی لیے بچ گیا کہ یہ عمر عطا بندیال کے والد جو ہیں
وہ بڑے بیوروکریٹ تھے ہمارے ملک کے اور کمشنر لگے ہوئے تھے لاہور کے. ہاں جی, کام بچ گیا. ادروائز مطلب اداکارہ شبنم لے دے جاتی ہے. اور اداکارہ نیلو کی بھی آپ نے وہ سٹوری سنی ہے کہ نچنی نچانے کے لیے گورنر ہاؤس, وہ نواب آف کالا باغ اور یہ وہ سب کچھ ایرانی ڈیلیگیشن آیا, اس کے سامنے ناچنا ہے. تو اس نے جب انکار کیا تو پھر اس کے انکار پر فلم سٹار اور ہدایت کار ریاض شاہد, اداکار شان کے باپ, اس وہ کرسچین تھی نیلو بیگم, اس پہ وہ عاشق ہوئے اس کے, اور پھر وہ فلم بھی بنی غرناطہ, اور رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. حبیب جانب کی وہ نظم جو اس مووی میں جس پہ رقص بھی کیا, واقعی نیلو نے انکار کا رقص کیا. اور انہوں نے اداکارہ نیلو نے, وہ بڑی دہشت وحشت تھی اس بندے کی, وہ نواب آف کالا باغ جسے اس کے اپنے ہی بیٹوں نے مار دیا بعد ازاں, اسے انکار کیا تھا کہ میں نہیں نچنا آگے. بہرحال اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں جو شوبز کی اور کریمنلز کے درمیان چلتی رہتی ہیں. اور صرف یہی نہیں, ادھر بہت بہت زیادہ کچھ ہوتا ہے انڈیا میں. اور آپ جانتے ہیں وہ شلپا شیٹھی اور اس کا ہسبینڈ, وہ ریسنٹلی ان کی کہانی آئی کہ وہ ڈارک دنیا میں بلو فلمیں اور نیوڈ فلمیں اور گند, مطلب کافی گند. یہ خاتون ہیں, یہ لڑکی ہیں, یہ جو کرائم سٹوری ہے نا جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, یہ چند دن پہلے اس کا قتل ہوا ہے. اس لڑکی کا شوبی سٹار تھی, ماڈل تھی, اداکارہ تھی, اور یہ ہریانہ اور دلی کے درمیان یہ ساری سٹوری گھومتی ہے. ایک اپنا یہ جو خاتون ہے اس کا نام ہے, اس لڑکی کا خاتون نہیں کہا جا سکتا, لڑکی ہے, ینگ ہے, 18 سال کی. یہ لڑکی جو ہے نا, یہ ایک کریمنل, ایک ڈاکو, ایک یوں کہہ لیں کہ ایک گینگ کے سرغنہ, گینگسٹر کے عشق میں مبتلا ہو گئی. سندیپ اس کا نام تھا, اور یہ سندیپ کے عشق میں مبتلا ہوئی اور بعد ازاں اسی کو قتل کروا دیا. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. آپ نے وہ کھلنائک فلم دیکھی ہوگی کہ وہ کھلنائک کے پیچھے ایک پولیس آفیسر, مادھوری دکشت جو ہے وہ پولیس آفیسر تھی, سیکرٹ پولیس آفیسر, اور اس کے پیچھے چڑھ گئی اور آفٹر آل اسے پکڑوانے کی کوشش کی کھلنائک کو, جو سنجے دت نے جو کریکٹر کیا. بالکل اسی طرح سے یہ سٹوری ہے کہ وہ سندیپ کے اس نے 2 سودے کیے. یہ کچھ 7-8 سال پہلے اس نے سندیپ کے 2 سودے کیے. ایک سودا اس نے پولیس کے ساتھ کیا, اور دوسرا سودا سندیپ کے جو مخالفین تھے, جو دشمن تھے, ان کے ساتھ اس نے کیا اپنی ماں کے تھرو. منوج گجر ٹائپ وہ کوئی کریمنل تھے جن کی دشمنی تھی سندیپ کے ساتھ, گینگز کی آپس میں جو دشمنی ہوتی ہے. یہ بالکل ہی ایک فلمی سٹوری ہے ساری کی ساری نا, جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور یہ گینگ جو ہے, اس نے جو 2 سودے کیے, ایک پولیس کے ساتھ سودا کیا اس دیویا نے, دیویا نام ہی ایسا ہے بھائی, دیویا بھارتی بھی ایسے ہی اس کا مرڈر ہوا, اور اس کا بھی مرڈر ہوا, ینگ لڑکی کا. اس نے پولیس سے بھی کہ ہاں دسو کی دیندے ہو, اگر میں پولیس مقابلے چ مروا دواں دے آپ کے حوالے کر دوں. تو ادھر سے ماں کے تھرو منوج گجر گینگ جو تھا اس کے ساتھ سودا کیا کہ ہم اسے پکڑوائیں گے, مروائیں گے پولیس کے ہاتھوں, آپ ہمیں کیا دیں گے. خیر وہ خاتون اسے لے کر ہریانہ سے بمبے آئی, اور پورا رستہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ پوسٹیں لگاتی رہی کہ اب ہم فلاں جگہ پہ ہیں, اب فلاں جگہ پہ ہیں, اب ہم بمبے پہنچ گئے, ہم فلاں ہوٹل میں ہیں. وہ سارا بتا رہی تھی پولیس کو کہ آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, میرے ساتھ ہے سندیپ, اور اسے کھڑکا دو. اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے سندیپ کو مروایا, اور پھر اسی کیس میں وہ 7 سال کے لیے جیل چلی گئی. 18 سال کی تھی, 7 سال جیل چلی گئی. 2023 کے مئی جون میں وہ چھوٹی رہا ہوئی. مطلب 18 اور 2 25 26 27 سال کی لڑکی وہ, اس سے زیادہ نہیں. اس کا اب قتل ہو گیا.
اور قتل ہوا عیاشی کے چکر میں, وہی پیسے کی ہوس کے چکر میں. وہاں ماں تو اس کی مر گئی جب یہ جیل میں تھی, اب اس کا باپ تھا اور وہ بہن تھی, لیکن پیسے کی اور عیاشی کی جو لائف ہے وہ انسان سے بہت بہت غلطیاں یا بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے. اب وہ کیا اس کا نام ہے یار, یہ جو ابھیجیت سنگھ, ہاں ابھیجیت سنگھ اس کا نام ہے. ان کے نام بھی اسی طرح کے ہیں نا کہ تھوڑا مشکل پیش آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے. وہ ایک بڈھا آدمی ہے لیکن دولت مند ہے, بڑا دولت مند ہے, اور اس کا ہوٹل ہے گڑگاؤں میں سٹی, اپنا ہوٹل سٹی پوائنٹ, اس کا وہ مالک ہے, اور بی ایم ڈبلیو پہ گھومتا ہے اور عیاش آدمی ہے. یہ ہوٹل کی لائن کے لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا, کچھ تو بڑے شریف ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, باقی عیاشیوں کے لیے یہ ہوٹل کا رستہ, ہوٹل کی لائن اپناتے ہیں. اور آپ کو پتہ نا بدنام ہوتے ہیں ہوٹل, پولیس آئے دن ان میں ہوٹلوں پر چھاپے مارتی رہتی ہے. یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں, اور آج سے نہیں, سال ہر سال سے یہ چل رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ خاتون جس نے سندیپ کو مروایا تھا اپنے بوائے فرینڈ کو, اور اس کی بہن جو ہے وہ کہتی تھی کہ ایسیاں معشوقہ بھی ہوں ہیں عاشقوں کے ساتھ جو اپنے بوائے فرینڈ کو مروا دیتی ہیں. ہمارے یہاں ایک وہ پرانی ایک سٹوری ہے نا مرزا صاحبہ کی, کہ صاحبہ نے اپنے بھائیوں سے اپنے معشوق کو, محبوب کو, اپنے عاشق کو, مرزے کو مروا دیا. لیکن وہ سٹوری اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے صاحبہ کو بدنام کیا گیا ہے, وہ اور طرح کی سٹوری. اس پہ کبھی میں کھل کے کسی دن مرزا صاحبہ کی ساری سٹوری بھی آپ کو سنوا دوں گا. صاحبہ نے یہ کچھ نہیں کیا تھا اس طرح کا, وہ ایک جیدار قسم کی عاشق تھی, اور اپنے عاشق کے ساتھ, جیدار معشوقہ اپنے عاشق کے ساتھ ہی مر گئی تھی. کسی دن اس پہ بات ہوگی. لیکن یہ سندیپ کو مروانے والی یہ جو ہے خاتون, اس نے اب جیل سے رہائی کے بعد ابھیجیت کو پھنسا لیا, اور اس کے ساتھ ڈیٹ, اور اس کے ساتھ موجیں, عیاشیاں, اس کا پیسہ, اور اس پیسے سے عیاشی, اور یہ سارے معاملات. وہ اسے اپنے وہ اس کو دیویا کو اس کے گھر سے لیتا تھا, گھر میں اس کا باپ تھا اور ایک چھوٹی بہن ہے, وہاں سے لیتا تھا, اور راتیں گزارتے تھے یہ ہوٹلوں میں اور عیش کرتے تھے. اور اسی عیش پرستی میں یہ قتل ہوا. پیچھے ہے دولت کا معاملہ, لیکن قتل کے بعد عجیب و غریب سٹوریز بنی یار. اور پتا چلا کہ انڈین میڈیا کتنا جھوٹا ہے یار, کیسے ڈرامہ بناتے ہیں اپنی سٹوریز میں, اپنی کرائم سٹوریز میں, اپنی سیاست کی سٹوریز میں, اور کیسے اپنے 1.25 ارب ان کی ہے آبادی, بلکہ اب تو 1.5 ارب ہوگی بھائی, بہت بڑا انڈیا, اور بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں. انہیں کیسے گمراہ کرتا ہے ان کا میڈیا, یہ بھی اس کہانی میں کھل کے سامنے آتا ہے. ہوا یہ کہ 1 جنوری, ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر منانا ہے, ہیپی نیو ایئر. اور ہیپی نیو ایئر کے لیے یہ بندہ ابھیجیت سنگھ اسے گھر سے لیتا ہے, اس خاتون کو, دیویا کو, اس لڑکی کو, اور عیش کرتے ہیں. اور کرتے کراتے آفٹر آل یہ ہوٹل میں آ جاتے ہیں, اپنے ہوٹل میں جو ابھیجیت کا ہوٹل ہے, اور وہاں آ کر یہ ظاہر ہے سیکس کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں. اور سیکس کے دوران وہ دیویا جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی خواتین کا اصل مقصد سیکس بھی نہیں ہوتا, پیسہ ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے. وہ سیکس کی ویڈیو بنا لیتی ہے. کہیں موبائل, اپنا آئی فون اس نے ایسی جگہ پہ ٹکایا کہ جہاں وہ ساری ویڈیو بن گئی اس کی. اب وہ خاتون اس بندے کو بلیک میل کرنا شروع ہو گئی. اسے دکھائی کہ یہ میں نے بنا لی ہے نیوڈ, ہماری سیکس کی ویڈیو بنا لی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ڈیلیٹ کرو. اس نے کہا نہیں, میں نے نہیں ڈیلیٹ کرنی. اس نے ضد کی, غصے میں کہا ڈیلیٹ کرو. تو اس نے کہا کہ مجھے 2 کروڑ روپیہ دیں گے تو ڈیلیٹ کروں گی, نہیں تو نہیں کروں گی. اب اتنی بڑی رقم اس نے ڈیمانڈ کر دی کہ 2 کروڑ روپیہ دو گے تو میں یہ ڈیلیٹ کروں گی, ورنہ میں عام کر دوں گی اسے.
وہ ماڈل ہے، اداکارہ ہے، ایک دو فلموں میں بھی اس نے کام کیا ہے، ماڈلنگ کی دنیا میں بڑی معروف ہے یہ لڑکی، لیکن پیسے کے لیے اس نے اپنا کیریئر، اپنی ساکھ سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا تھا۔ ابھیجیت نے کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گا، پیسے تم پہ ویسے بھی بڑے لٹاتا رہتا ہوں، اسے ڈیلیٹ کرو۔ خیر ان کے درمیان سخت جملوں کا تماشا ہوا، پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اور وہ نشئی جو تھا ابھیجیت، جو نشے میں دھت تھا، اس نے اس کے ماتھے میں ٹرک گولی مار دی۔ جو ابھیجیت کا وہ ہے اپنا یہ ہوٹل، اس نے چند ہی دن پہلے لیز پہ دیا ہوا تھا۔ اب انتظامیہ چینج تھی، پہلے والی انتظامیہ نہیں تھی، ورنہ وہ سی سی ٹی وی کیمراز بند کروا لیتا یا کچھ بھی کروا لیتا۔ اب اس نے قتل تو کر دیا، لیکن اب سوچ رہا ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ یہاں سٹوری کو دو رنگ دیے اس نے، میڈیا نے، جو کھل کے سامنے آئی ہے سٹوری، جسے جینوئن سٹوری کہا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کی چھوٹی بہن جو ہے نا دیا، سوری اس لڑکی کی، ودیا کی، کیا یار اس کا نام، میں تو نام ہی اس کا بھول جاتا ہوں، اس نے اسے فون کیا، وہ باہر جاتی تھی اسی طرح کے معاملات کرنے کے لیے، تو وہ پیچھے سے اس کے ساتھ ان ٹچ رہتی تھی، اس کی چھوٹی بہن۔ اس نے فون کیا تو وہ فون نہ اٹھائے، اس کا فون بند ملے، تو ایک دن بند ملا تو رات ہو گئی، تو اس کا فون مسلسل بند، وہ تشویش جس طرح سے ہوتی ہے اسے وہ ہوا کہ کدھر گئی ہے میری بہن دیویا، اور وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ اسے پتا تھا کہ یہ ابھیجیت سنگھ اسے لے کے گیا ہے، تو وہ چلی گئی اس کے ہوٹل کہ تیرے نال میری بہن آئی سی کتھے آ۔ تو اس نے کہا کہ ہوٹل انتظامیہ کو کہ میری بہن آئی تھی اس کے پاس، مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، تو انہوں نے کہا نس جائے تھو، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، اور نہ ہم نے کچھ دکھانا ہے، اور نہ وہ یہاں آئے، نہ کچھ یہ وہ۔ اس نے وہیں کھڑی نے پولیس کو فون کیا، پولیس آ گئی کہ یہاں میری بہن کو لے کے آیا تھا یہ اس ہوٹل کا مالک، اور اب میری بہن کا فون بند ہے، وہ مل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا اوے کتھے آؤ۔ پولیس کا جو سٹائل ہے، ہریانہ کی پولیس ہو، یہ دلی کی پولیس ہو، لاہور کی پولیس ہو، فیصلہ آباد کی پولیس ہو، یہ کی بات ہے، سیدھی بات ہے، وہ کتنے ہی ہو، وہ مالک ڈاڈا کتنے، جی ہم انتظامیہ الگ ہے، وہ یہاں نہیں ہوتا۔ انہوں نے ذرا رگڑ کے پوچھا کہ ہاں دس دے کیوں نہیں ہو، کتنے آئے؟ تو انہوں نے بتایا سر اس نے وہ 114 نمبر جو روم ہے وہ اس نے لیا ہوا ہے، وہاں وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اور ہم آپ کو 114 نمبر روم جو ہے اس کی تلاشی کروا دیتے ہیں۔ تو اس کی بہن نے پولیس کے ساتھ جا کے 114 نمبر روم کی تلاشی لی، تو وہاں اسے اپنی بہن کی انگوٹھی مل گئی، وہ جو بریسلیٹ ہوتا ہے وہ مل گیا، اس کی بریسیئر تک مل گئی، اس کا بریسیئر جو تھا وہ بھی مل گیا، لیکن کڑی نہیں لبھی۔ اچھا ہوتا کہ پولیس دوسرے کمروں کی بھی تلاشی لیتی، لیکن پولیس یہ سوچ کے آ گئی کہ مطلب وہ یہاں سے لے گیا ہے کہیں اسے، اور اسے اگر مار مرا دیا ہے تو کچھ اور کیا ہے۔ اب یہ جو ہوٹل کا مالک ہے اس پہ ذرا سختی کی گئی، تو اس نے بتایا کہ جی وہ آئے تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس نے دکھا دی، اور 114 نمبر اس کا مخصوص کمرہ ہے، وہاں ہوں گے، وہاں ہی تھے اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن جب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو اس میں پولیس نے اور اس کی بہن نے، دیویا کی بہن نے دیکھا کہ ایک لاش کو راہداری میں دو بندے لے کے جا رہے ہیں۔ دوسرے پاسے دوسری طرف میڈیا نے، اور پنجابی بھی آ جاتی یار ایسی خبروں میں بھی، دوسری طرف میڈیا نے یہ گھما دیا، یہ دھما دیا جی وہ اس بندے نے جس نے قتل کیا تھا اس نے خود ہی کہا کاؤنٹر پہ کہ پولیس کو کہہ دو کہ کمرے میں لاش ہے اور میں لاش کے پاس بیٹھا ہوں، حالانکہ یہ کہانی کا رہتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس بندے نے کوشش کی، ملازمین جو تھے، جو کاؤنٹر پہ لڑکا تھا اور جو سویپر تھا، انہیں مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے دیے اور اپنی بی ایم ڈبلیو گاڑی دی، اور کہا کہ اس لاش کو کہیں ٹھکانے لگاؤ۔ انہوں نے بی ایم ڈبلیو پہ وڈیاں رقم لب گئی ہیں نا، 10 لاکھ روپیہ،
بی ایم ڈبلیو کی ڈگی میں ڈال لی وہ لاش اور لے گئے ہریانہ کی طرف، پنجاب کی طرف. اور ہریانہ کی نہر ہے گھٹانا، یہ نہر جو ہے یہ ہماچل پردیش سے نکلتی ہے، ہماچل پردیش سے. اور جب نہرو کا زمانہ تھا تب یہ نہر جو ہے یہ کھودی گئی تھی، اور 750 کلومیٹر لمبی یہ نہر ہے، اور پورے پنجاب کو سیراب کرتی جاتی ہے. ہماچل پردیش سے پورے پنجاب کو، پٹیالہ، یہ ہریانہ، یہ وہ سب کچھ اس میں لے جا کے اس کی لاش پھینک دی. اب پولیس ڈھونڈ رہی ہے، میڈیا پہ شور ہے، وہ لڑکی گم ہو گئی ہے، ایک بڑی ماڈل، بڑی اداکارہ، معروف اداکارہ. اور وہ ابھیجیت سنگھ کے پاس تھی. ابھیجیت سنگھ کو جب پکڑا، 4 چپیڑا ماریاں، تو وہ نشئی آدمی منٹوں میں مان گیا کہ ہاں اسے میں نے گولی مار دی تھی. اور یہ میرے بندے جو ہیں 2 لے کے گئے تھے جو ملازم تھے ہوٹل کے، ان کی تلاش شروع ہوئی تو وہ بندے بھی پکڑے گئے. اب وہ بندے تو پکڑے گئے لیکن لاش نہیں مل رہی. پتہ چلا کہ لاش ہے کہاں. وہ اس گاڑی تک پہنچ گئی پولیس، اس بی ایم ڈبلیو تک پہنچ گئی جس کی ڈگی میں وہ لاش رکھی گئی تھی. تو اب پولیس کے پاس وہ چابی نہیں تھی جس سے ڈگی کھول لیتی، تو پولیس بھی بادشاہ، میڈیا پاس کھڑا ہوا ہے ان کا، اور ڈگی کا تالا توڑ نہیں رہے، چابی کا انتظار کر رہے. عجیب یار انڈین یہ میں نے دیکھی ہے پولیس، عجیب و غریب معاملات. خیر پتہ چلا کہ یہ نہر میں پھینکی گئی ہے. 250 کلومیٹر کے قریب انہوں نے سرچ کی، پھر اس لڑکی کی لاش ملی. اور پنجابی کہندے ہیں کہ بریاں کماں دا برا نتیجہ. وہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو مروایا، پولیس سے بھی پیسے لیے، انڈین پولیس سے، اور وہ منوج گجر برادران سے بھی پیسے لیے. خود بھی 7 سال جیل میں رہی چھوٹی ایج میں، اور پھر باہر نکلی ہے تو انسان کی بچی نہیں بنی. پھر گناہ کی طرف اور بدکاروں کی طرف، برے لوگوں کی طرف، اور ایک برے بندے کے ہاتھ ہوئی جو بڈھا آدمی تھا، ایجڈ آدمی ہے. وہ تو ینگ ہے، وہ ایجڈ ہے، اس کے ہاتھوں مر گئی. ہمارے یہاں بچے بچیاں شوبز کا شوق لیے پھرتے ہیں. اسی طرح سے انڈین پنجاب میں جب سے یہ پنجابی موویز شروع ہوئی ہیں نا، وہاں بہت ساری دیہات کی لڑکیاں، شہروں کی لڑکیاں پاجی کرتی یہ او فلانا پاجی ان میں بڑا رواج ہے پاجی ایک دوسرے کو کہنے کا نا. وہاں آتی ہیں اسٹوڈیوز میں، کئی عزتیں لٹواتی پھرتی ہیں اپنی. یار یہ جن کا کام ہے انہی کو ساجے. میری ریکویسٹ ہے، جو لڑکیاں یا لڑکے میرا ولاگ دیکھتے ہیں، کہ یار توتیا من موتیا اس دیس نہ جا. اس دیس دے جٹ برے جڑے لیندے پھائیاں پا. یہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے، یہ کرائم کی دنیا بن کے رہ گئی ہے. یہ کبھی آرٹ، کلچر اور محبت کی دنیا تھی، اب یہ جرائم کی دنیا ہے، جواریوں کی دنیا ہے، پتہ خوروں کی دنیا ہے، بدماشوں کی، چوروں کی، ڈاکوؤں کی دنیا ہے. اپنے آپ کو سنبھال کے، وہ میرا وہ شعر ہے نا پنجابی کا کہ سجن سام کے رکھی دا، میوا چکھی دا. سام کے رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی. اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.